تو اللہ تعالیٰ نے سورت اتاری، اذا جاءک المنافقون، میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ، بولو نا صلی اللہ ہو، منافق آئیں گے، داڑھی بھی ہوگی، پگڑی ہوگی، شلوار ہوگی، تسبیح ہوگی، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، تیرے سامنے آئیں گے، کہیں گے نشہد یا رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم قسم کھاتے ہیں، انک لرسول اللہ۔ عبداللہ بن ابی، اس کے پیروکار، اس کے ماننے والے آج بھی ہیں، بہت ہیں۔ قالوا نشہد، ہم گواہی دے رہے ہیں یا رسول اللہ، انک لرسول اللہ، قسم سے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم، او لوگو یہ جو قسمیں کھا رہا ہے، خدا کی قسم میری بکری اچھی، اللہ کی قسم میری بکری 2 کلو دودھ دیتی ہے 1 کلو ہے، اللہ کی قسم میں نے کپڑا ایسے لیا، اللہ کی قسم میں نے ایسے کیا، نشہدو گواہی دیں گے، اوپر سے کہیں گے انک لرسول اللہ، سونے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم، لوگوں میں جانتا ہوں، انک لرسولہ، تو واقعی اللہ کا رسول ہے، تو میرا ہی رسول ہے، میرا پیغمبر ہے، ہادی سبل ہے، شافع کل ہے، فخر الرسل ہے، تاج السبل ہے، سید الانبیاء، واللہ یشہد، میں اللہ قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ رسول کی گواہی دے رہے ہیں منافقین کے بارے میں۔ یہ ادھر سے بولتے ہیں تو رسول ہے، اندر سے کہتے ہیں نہیں نہیں غلط ہے۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، میرا پیغمبر میں اللہ اپنی مجھے کبریائی کی قسم، مجھے جلال ہونے کی قسم، مجھے ذوالجلال ہونے کی قسم، مجھے اللہ ہونے کی قسم، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، میں اللہ کہتا ہوں یہ نامراد جھوٹے ہیں، اوپر سے کچھ اور ہیں، اندر سے اتخذوا ایمانہم، اپنے قسموں کو ڈھال بناتے ہیں۔ اللہ کی قسم میں نے 1000 روپے کا رومال لیا ہے، لیا 500 کا، اللہ کی قسم 1000 کا لیا ہے، کتنے میں دے گا مول صاحب؟ اچھے بندے ہیں آپ، مولوی صاحب ہیں، آپ کو 800 میں دوں گا، اللہ کی قسم 1000 کا لیا ہے۔ مول صاحب کہتے ہیں یار قسم کھا رہا ہے، اچھا بندہ ہے، میرے لیے 200 رعایت ہے۔ اور اوپر والا کہتا ہے لیا اس نے 500 کا ہے، دے رہا ہے 800، 300 کما رہا ہے، 2 کا چھکا لگا رہا ہے، رومال بھی بیچ رہا ہے، قسم بھی کھا رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، یقین بھی دلوا رہا ہے، 3 کا چھکا لگا کے قسم کھا کے بات کو پکا رہا ہے کہ اگلا جانے یہ بہت بڑا سچا ہے۔ نقصان میں کوئی چیز بیچتا ہے؟ بولو تو صحیح یار، بولو تو صحیح۔ 8 کا لیا 1000 کا لیا، 5 کا 8 میں دے رہا ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنتن، اپنی قسموں کو ڈھال بناتا، ڈھال جانتے ہو، کسی نے ڈنڈا اٹھایا مارا، اس نے آگے ڈنڈا دے دیا، بازو بچ گیا، اس نے گولی چلائی، اس نے آگے فوجوں کی طرح آگے کوئی لوہا دے دیا، مرنے سے بچ گیا۔ فصدوا عن سبیل اللہ، میرا پیغمبر یہ بے غیرت منافق ہیں، قسموں کو ڈھال بناتے ہیں، تیرا نام لے کے غلط کرتے ہیں۔ فصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے ہٹ کے کرتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کا عمل برا ہے، ان کے لیے کوئی قابلیت قبول نہیں ہے۔ مشرک کی سزا یہ بغیر حساب کے جہنم، کافر کی سزا بغیر حساب کے جہنم، اس کی سزا اس سے ڈبل ہے۔ وہ تو اقرار نہیں کرتا، یہ اقرار کر کے مکر جاتا ہے، اقرار کر کے دھوکہ کرتا ہے۔ اللہ بھی ہے، محمد بھی ہے، اللہ بھی ہے، قرآن بھی ہے، اللہ بھی ہے، قبلہ بھی ہے،
ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ میرا پیغمبر میں نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اذا رأیتہم، خشک لکڑی ہے، لگا دو سہارے پہ کھڑی ہیں، نیچے گئی تو گر گئی، فرمایا یہ لکڑی خشک کی طرح ہے، سہارا تلاش کرتے ہیں۔ میرا پیغمبر تو جمع کا اجسامہم، ان پہ وجود پہ، ان کے قدوں پہ، قد و قامت پہ، ان کے گوشت پوش پہ فکر نہیں کرنا۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ میرے بھائیو، جب یہ بات ظاہر ہو گئی، قرآن آ گیا، کیا آ گیا؟ قرآن آ گیا عرش والے سے، اللہ نے صحابہ کی عزت رکھی، زید بن ارقم کی بات کو سچ قرار دیا۔ اللہ نے کہا میں رب گواہی دے رہا ہوں، میرا پیغمبر ہے چھوٹا مگر ہے سچا، اس نے رشتہ نہیں دیکھا، اس نے برادری نہیں دیکھی، اس نے قوم کو نہیں دیکھا، سردار صاحب کو نہیں دیکھا، اس نے تیری عزت کو دیکھا اور میری عزت کو دیکھا، لہٰذا یہ اچھا ہے۔ اور وہ بولو، آج کوئی غریب گناہ کرے کہتے ہیں مارو مارو اس کو، مارو سارے مارو، اور وڈیرا گناہ کرے، وڈیرے کا بچہ گناہ کرے کہتے نہیں اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کا بڑا خاندان ہے، بڑی برادری ہے، کچھ بھی نہیں کہنا اس کے بارے میں، مر جاؤ کہ پیچھے جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں اس نے نہ اس کی رعایت کی، دل میں نبی کی محبت تھی کہ حضور کے بارے میں اس نے الفاظ کہے کیسے ہیں کہ ہم عزت والے ہیں اور محمد نعوذ باللہ علیہ باللہ نقل کفر نہ باشد، نبی بھی ذلیل ہے، نبی کی جماعت بھی ذلیل ہیں، مدینے میں جائیں گے بولیں گے نہیں، کاروبار میں ان کو ہٹائیں گے، روٹی ٹکر نہیں دیں گے، دعوتیں نہیں کھلائیں، خود بخود بکھر جائیں گے اور یہ چلے جائیں گے۔ اسی بات کو زید ارقم کے دل میں گوارا نہ گزری، آقا نامدار کے بارے میں ایسے کہتا ہے۔ میرے بھائیو، جب قرآن آیا حضور نے سنایا، اس نے بھی سنا، منافقین نے سنا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، جی عمر، تلوار نکالی میان سے، تھیلی ہوتی ہے نا، پسٹل کو چھپاتے ہیں، تلوار کو بھی چھپاتے ہیں، اوپر کپڑا ہوتا ہے لگ نہ جائے، میان سے تلوار نکالی، یا رسول اللہ اجازت دیں میں ابھی جاتا ہوں، اس کا سر قلم کر کے لے آتا ہوں۔ منافق کو مارنا جائز ہے، منافق ہے، اس کا سر قلم کر کے آپ کی دربار میں پیش کرتا ہوں کہ آپ کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں ایسی بات کہے۔ حضور نے فرمایا عمر نہیں، لوگ کہیں گے دیکھو ظاہری تو مسلمان ہے، لا الہ، بولو تو صحیح، لا الہ، ہماری طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بابا کلمہ پڑھتا تھا، نبی کے پیچھے تھا، حضور کے ساتھ رہتا تھا، کھانا پینا ساتھ تھا، جنازوں میں، نمازوں میں، شادیوں میں، کلمے پڑھنے والوں کو محمد نے قتل کر دیا، لہٰذا محمد کے پاس انصاف نہیں بابا، یہ اس نے جماعت بنائی ہے، عمر نہیں ہے، اللہ ہدایت دے گا، نہ کرس۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ اگر مجھے اجازت نہیں دیتے، ایک اور صحابی حضرت بشیر اس کو کہتے ہیں، وہ لے آئے۔ اتنے میں یہ بات چل رہی تھی تو عبداللہ بن ابی بن سلول، عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ، اب باپ منافق ہے اور بیٹا پکا مسلمان ہے، اسی کا بیٹا، اس کا نام تھا عبداللہ۔ اس کو خبر پہنچی، یہ قرآن کی آیتیں سنی، نبی کی محفل میں کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، ابا میرا ہے، باپ میرا ہے، قوم کا سردار ہے، مولوی صاحب ہے، داڑھی لمبی ہے، پگڑی پہنتا ہے، قداور ہے، موٹا تازہ ہے،
عمر کو بولو عمر قتل نہ کرے، میں جاتا ہوں اپنے باپ کو قتل کر کے اس کا سر لے آتا ہوں۔ کیا میرے اللہ نے تقسیم کی ہے، اس کو کہتے ہیں دین۔ ہیں مول صاحب کا بیٹا گناہ کرے، جی میں مول صاحب ہوں، ٹھیک ہے بابا، مول صاحب کا ہے، وہ پیر صاحب کا ہے، یہ سردار صاحب ہے، سردار کا بیٹا ہے۔ اگر کوئی غریب گناہ کرے تو کہتے ہیں گدھے پہ بٹھاؤ، منہ کالا کرو، جوتوں کا ہار پہناؤ، دے تیرے دی مارو اس کو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب بیٹا کہہ رہا ہے باپ کے بارے میں، یا رسول اللہ آپ کی ذات کے بارے میں قسم ہے مجھے رب کی، واللہ نفسی بیدہ، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اسی کا بیٹا کہہ رہا ہے۔ عمر اگر مارے گا تو مجھے دکھ ہوگا کہ میرے باپ کو عمر نے قتل کیا، فلانے نے قتل کیا۔ جب ایسی بات ہے تو میں خود جاتا ہوں اپنے باپ کا سر قلم کر کے آپ کی دربار میں پیش کرتا ہوں کہ اس نے آپ کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں الفاظ بولے کیسے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، باپ باپ ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی، اس نے جو کیا ہے کہا ہے اللہ ہی پوچھے گا۔ عبداللہ ایسے نہ کر۔ ایمان دیکھو، جب مدینہ طیبہ کے بحر بارڈر پہ پہنچے، مدینہ طیبہ کے بحر کنارے پہ پہنچے، اس سے رہا نہ گیا، عبداللہ سے رہا نہ گیا، ادھر سے بھاگتا ادھر سے بھاگتا، باپ کی سواری کو پکڑا، اونٹنے کو بٹھایا، اونٹنے کو بٹھا کر اس کی ٹانگ پہ پاؤں رکھا اور تلوار نکالی اور باپ سے کہتا ہے معافی مانگتا یا سر اڑاؤں؟ بول ابا۔ اس نے کہا بیٹا میں تیرا باپ۔ اس نے کہا باپ الگ ہے، دینی رشتہ الگ ہے، ایک دنیاوی رشتہ ہے، ایک دین والا رشتہ ہے۔ دنیاوی رشتہ میرا بیٹا، ماما، نانا، چاچا، دادا، یہ تو رشتہ ختم ہو جائے گا، نسب نہیں چلے گی۔ یہ سید کا بیٹا جنت میں جائے، مولوی صاحب کا بیٹا جنت میں جائے، پیر صاحب جنت میں جائے، اعمال چھڑوائیں گے۔ کون چھڑوائیں گے؟ تو میرا باپ ہے، ہمارا سردار ہے۔ ابی بن سلول، ابا جی یا نبی سے توبہ کر، معافی مانگ، پاؤں میں گر جا، یا میں تجھے نہیں مدینے میں گھسنے دوں گا، گھر نہیں جانے دوں گا، میں تیرا سر اڑا دوں گا۔ اب صحابہ کہہ رہے ہیں یار نہ کر، تیرا باپ سے نہ کرنے۔ یہ باپ والا رشتہ دنیا میں ہے، اصل رشتہ تو وہ محمد ہے۔ لا الہ الا اللہ بولو، محمد اور ہے ہمارے پاس، ہمارے ایمان ہے، ہم کہاں ہیں؟ بھائیو، نبی علیہ السلام کو جا کے اطلاع پہنچی، یا رسول اللہ وہ باپ کو مدینے میں نہیں گھسنے دے رہا، اونٹنے پہ گھٹنے پہ پاؤں رکھا ہوا ہے اور تلوار نکالی ہوئی۔ حضور علیہ السلام آئے، عبداللہ پھر تجھے جوش آ گیا؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا رک جا، میں محمد کہہ رہا ہوں، رک جا، اللہ جانے، اللہ کا بندہ جانے، تو نے قتل کر دیا، کہیں گے دیکھو محمد نے کروایا، پھر بھی تیرا باپ ہے، باپ کی عزت اس نے بہت بڑی رکھی ہے۔ باپ کافر ہے، باپ مشرک ہے، باپ زانی ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، گھر تو چھوڑ دے مگر باپ کو تھپڑے۔ تو بھائیو ٹائم تھوڑا ہے، لمبی تفصیل ہے، آخر منافقین جمع ہوئے، عبداللہ قرآن آ گیا، تیرا حشر وہ ہو گیا کہ دنیا نے دیکھا، ظالمہ چل نبی علیہ السلام کی دربار میں پیش ہو جا اور حضور سے کہے یا رسول اللہ میرے بارے میں اللہ سے معافی مانگے، آپ بھی بخش دیں گے، اللہ بخش دے گا۔ جس کو رب رکھے اسے کون چکھے، اور جسے رب مارے اسے کون بچائے، جسے رب ذلیل کرے اسے کون ہدایت دے۔ کہنے لگا نبی کا کلمہ تم نے پڑھوایا، میں نے پڑھا، نماز پڑھ میں پیچھے پڑھتا ہوں، کھانا ساتھ کھاتا ہوں، زکوٰۃ دو زکوٰۃ دیتا ہوں، صدقہ دیتا ہوں، جہاد میں جاتا ہوں، اب تم میرے سے یہ کام کرواتے ہو کہ میں محمد کا سجدہ کروں؟ میں نہیں مانتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، اللہ ہی جانے، یہ وہی بندہ ہے، یہ وہی بندہ ہے جس کا جنازہ میرے نبی نے پڑھایا۔ 14ویں صدی کے مولوی صاحب نے نہیں، سید صاحب نے نہیں، امام ولی نے نہیں، عمر عثمان علی نے نہیں، حسن معاویہ نے نہیں، محمد الرسول اللہ نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ میرے بھائیوں ہم تو ہیں دوغلے 90%،
میں آگے ذرا بتلاؤں گا، تنی ذرا ٹائٹ رکھنا۔ ہمارے جیسا بے ایمان، مسلمان جیسا دوگلا، ٹھٹھرا پن، قرآن سے مذاق، دین سے مذاق، رب سے مذاق۔ مولوی صاحب نے جنازہ نہیں پڑھایا، صدیق نے نہیں پڑھایا، عمر آگے آ گئے، یا رسول اللہ منافق کا جنازہ جس کے بارے میں قرآن ہے، حضور نے فرمایا میں پڑھاؤں گا۔ اس نے روکا نہیں ہے، اللہ نے مجھے روکا نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا۔ اس نے کیا جو کیا، میں نے اس کو بخش دیا۔ میرے بھائیوں توجہ، حضور نے اپنا کرتا، اسی عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ ابا بڑا گناہ گار ہے، اندر سے آپ کے بارے میں غیبت کرتا تھا، توہین کرتا تھا، آپ کی بغاوت کرتا تھا، آپ کی گھر پہ عزت پہ اماں عائشہ پہ اس نے تہمت لگوائی، 1.5 مہینہ دنیا میں اس نے کیا کچھ نہیں کیا۔ بہرحال باپ ہے، مہربانی کریں آپ اپنا کرتا اتار دیں۔ ہم کہتے ہیں پیر صاحب ذرا کمر تھپنا، اچھا بیٹا، تو مرید خوش ہو جاتا ہے، آج پیر کا ہاتھ لگ گیا، آج کاروبار میں برکت، نہ آج مروں گا نہ جو بھی کرتا ہے، پیر کا ہاتھ لگ گیا، سید کا، مولوی صاحب نے سر پہ ہاتھ رکھا، اماں ابا نے دعا دی، یہ سارے بعد میں ہیں، سب سے پہلے محمد رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام نے اپنا نور والا چولا، نبوت والا کرتا مبارک اس کو اتار کے عبداللہ ابن ابی کو پہنایا بطور کفن کے، کہ اس نے جو میرے ساتھ کیا ہے میں اس کو بخش رہا ہوں، میں کہتا ہوں میرا امتی ہے، یہ جہنم سے بچ جائے، یہ جنت میں جانے والا بن جائے۔ میرے بھائیوں، حضور نے اپنا کرتا مبارک اس کو پہنایا، ایک چادر نیچے ہوتی ہے، ایک چادر اوپر ہوتی ہے، اور ایک کفنی ہوتی ہے، اندر کرتا ہوتا ہے، بازو نہیں ہوتے، اس کو کہتے ہیں چولا۔ مرد کے لیے 3 کپڑے، عورت کے لیے بولو، عورت کا کفن 5، مرد کے 3۔ حضور نے کرتا پہنایا، غسل صحابہ نے دیا، نبی علیہ السلام کے سامنے آئے، حضور نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ کس نے پڑھایا؟ آقا نامدار نے، امام الانبیاء نے، فرش سے لے کر عرش تک جس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، سید الانبیاء، نبیوں کا سردار، جنت کا سردار، جہنم کا سردار، 14 طبق زمین و آسمان کے سردار نے کرتا بھی دیا، نبی نے جنازہ بھی پڑھایا، میرے نبی نے لعاب لگایا۔ ہم عطر لگاتے ہیں، مردے کو کافور لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں کہ قبر میں جائے گا فرشتے آئیں گے۔ جب نماز ہی نہیں پڑھی تو خوشبو کیا کرے گی؟ ہاں جی، روزہ ہی نہیں رکھا تو عطر کیا کرے گا؟ عطر تو دل والا ہے، اوپر سے کالا ہے، گورا ہے، چھوٹا ہے، موٹا ہے، کھوٹا ہے، دل صاف ہے تو فرمایا تیرے عطر کی ضرورت نہیں، اس کی قبر ہی عطر بن جائے گی، وہ بنائے گا کیونکہ میرا یار ہے۔ سمجھنا، منافق کا جنازہ جائز نہیں ہے، مگر حضور نے پڑھایا، رب نے منع نہیں کیا۔ اللہ بھی دیکھتے رہے کہ کیا کر رہے ہیں۔ حضور نے کرتا دیا، میرے نبی نے لعاب لگایا، اور حضور اتنے مہربان ہو گئے، قبر کے اندر چلے گئے، اس کو اپنے ہاتھوں سے لیا، اس کو قبر میں رکھا، رکھوا کے مٹی دلوائی، تعویذ بنایا، قبر بن گئی۔ تو جنازے کے بعد دعا نہیں ہے، جو ہم نے اندر پڑھی ہو گئی، قبر پہ دعا ہے۔ نبی علیہ السلام نے قبر مبارک کے کھڑے ہو کر، سمجھ آ رہی ہے کہ اس کے بارے میں عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، چھوٹا نہیں سب کا سردار، جب میرے رسول نے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے فرمایا جبرائیل جا ذرا، بھاگ 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 بھاگ، آج تو میرے یار نے، میرے محبوب نے، میرے محمد رسول اللہ نے پوچھا ہی نہیں ہے، میرے حکم کا انتظار بھی نہیں کیا، کرتا بھی دے دیا، جنازہ بھی پڑھا دیا، لعاب مبارک پاک بھی لگا دی، اور اب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے کہ اس کو بخش دے۔ بات سمجھ آ رہی جا رہی ہے؟ وہ بولو، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا لَا تُصَلِّ، اللہ نے کہا
نبی سے کوئی چوں چرا نہیں کر سکتا، یہ کیوں کیا، یہ ایسے کیوں کیا۔ اللہ کے نبی سے کوئی بولنے والا، اس کے اندر یہ طاقت نہیں کہ زبان سے یوں کہ آقا یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، کیوں کیا، کون پوچھے؟ بولو۔ اللہ بڑا ہے، محمد چھوٹے ہیں۔ قرآن آ گیا، جبرائیل آئے، السلام علیکم یا رسول اللہ، لا تصلی علی منہم مات ابدا۔ اوپر والا کہتا ہے میرے سے پوچھا نہیں ہے جنازہ کیوں پڑھایا۔ ولا تقم علی قبرہ انہم کفروا باللہ۔ تو اس کی قبر میں چلا گیا، میرے سے نہیں پوچھا، قبر کے اوپر آ گیا، ہاتھ کر کے اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ۔ قبر پہ بھی کھڑا ہے، قبر کے اندر بھی چلا گیا، پاک لعاب لگائیں، اپنا پاک کرتا اس کو دیا۔ انہم کفروا باللہ، یہ میرا بھی دشمن، یہ تیرا بھی دشمن۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتن لن یغفر اللہ لہم۔ میرا پیغمبر ایک دفعہ نہیں 70 دفعہ بولے بخش دے بخش دے، میں رب نہیں بخشوں گا۔ یا اللہ یہ میرا کرتا، فرمایا ہم نے اتار لیا، یہ جہنم کا حقدار ہے، جہنم میں جائے گا۔ مولا میں نے بخش دیا، فرمایا تو بخشے نہ بخشے میں رب نہیں بخشتا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یا اللہ منافق او مومنو، لمبی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھنے والوں، اپنے دل میں مجھے بسانے والوں، اپنے دل پہ محمد الرسول اللہ کا ود رکھنے والوں، خیال کرنا لا تلہکم، 3 چیزیں، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ او ایمان والو، صحابیو، ولیو، پیرو، غوثو، قطبو، ابدالو، مولویو، پیرو، جاہلو، جٹو، ایمان والیو، خیال کرنا، خیال کرنا۔ 2 چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جن کی محبت میں بندہ لگ کے اپنے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں لگ کے میرا ذکر نہیں بھولانا۔ یا اللہ تیرا ذکر کون سا؟ فرمایا نماز میرا ذکر، قرآن میرا ذکر، درود میرا ذکر، صدقہ میرا ذکر، زکوٰۃ میرا ذکر، حج میرا ذکر، اماں ابا کی خدمت میرا ذکر، اولاد کو حلال کی روزی کما کے کھانا میرا ذکر۔ آپ سے سوال کر رہا ہوں، شراب حرام ہے حلال ہے؟ سارے بولو۔ شراب ایسے ہے جیسے پاخانہ، پیشاب پلید ہے، شراب پلید ہے۔ جوا حرام ہے، زنا بولو، ڈاکہ، سود کھانا، سود کا کاروبار کرنا، سود کی لین دین بنانا، چوری کرنا، ڈاکہ لگانا، دہشت گردی کرنا، عزت پامال کرنا، یہ سارے گناہ ہیں، حرام۔ شراب نہ پی، حرام ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ بولو، اللہ کہتا ہے مجبور ہوں، کیا کروں، نہیں پیوں تو مر جاؤں گا، پیوں گا۔ عرش والا کہتا ہے اللہ شراب نہ پی، چوری نہ کر، زنا نہ کر، حرام نہ کھا، ڈاکہ نہ لگا، زنا نہ کر، سود نہ کھا، ہیرا پھیری نہ کر، چوری کا مال نہ لے، چوری کا مال نہ بیچ، بغاوت نہ کر، دہشت گردی نہ کر، قتل نہ کر، یہ سارے حرام ہیں۔ ہارٹ کا مریض، شوگر کا مریض، گردے کا مریض، کینسر کا مریض، کیلا حلال ہے پلید ہے؟ کیلا پاک، روزہ کی شربت پاک، بریانی پاک، گوشت پاک، دودھ پاک، حلوہ پاک، کسٹرڈ پاک، میٹھا، سبحان اللہ۔ لڈو، مولوی صاحب لڈو کھانے ہیں، شوگر ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ کیلا کھا لے بابا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔
بریانی منع کیا ہے، بڑا گوشت ڈاکٹر نے منع کیا، ارے حلوہ کہتے ہیں منع کیا ہے، کسٹرڈ کھا لے منع کیا ہے۔ ڈاکٹر کی مانتا ہے کہ میری زندگی بچ جائے، شرم نہیں آتی اس کی نہیں مانتا، سچ تو بولو۔ وہ کہتا ہے حرام نہ کھا، کہتا ہے کھاؤں گا۔ ڈاکٹر کہتا ہے حلال نہ کھا، کہتا ہے ٹھیک ہے جی نہیں کھاؤں گا۔ کیلا نہیں کھانا، شوگر بڑھ جائے گی، چلا جائے گا، گردے فیل ہو جائیں گے۔ ہارڈ والا یہ نہیں کھا۔ ڈاکٹر کی مانتا ہے، رب کی نہیں مانتا۔ اس جیسا ذلیل، بے غیرت اور منافق دنیا میں پھر بھی بولے میں جنت میں جاؤں۔ بھائی تو گناہ کرتا ہے، کہتا ہے بخش، معافی مانگوں گا یا اللہ، یہ کہتا ہے میں معافی مانگوں گا، اللہ کہتا ہے معافی کا ٹائم ہی نہ دوں، تو پھر کون بخشے گا؟ مثال دوں، مرغا اذان دیتا ہے، مرغی اذان دیتی ہے؟ بولو، اذان مرد دیتا ہے عورت دیتی ہے؟ یار بولو تو صحیح۔ مرد اذان دیتا ہے، امامت مرد کرتا ہے عورت کرتی ہے؟ جمعہ عورت پہ فرض نہیں، عید عورت پہ فرض نہیں، اذان عورت پہ فرض نہیں، تکبیر دینا عورت پہ، گھر میں کوئی نہیں ہے، مرغی تڑپ رہی ہے، عورت دیکھا نہ دائیں نہ بائیں، تو عورت کو حکم ہے کہ حلال کی چیز حرام نہ ہو اس کو ذبح کر سکتی ہے۔ گائے گری بیماری میں تو عورت بھاگی، اس نے تکبیر پھیر دی، فرمایا حلال ہے کہ مجبوری ہے، 1.5 لاکھ کی گائے جا رہی ہے، حلال کو حرام نہ ہونے دے تو یہ جائز ہے۔ مرغی اذان دے تو کہتا ہے اس کو ذبح کر، کیا کرو؟ مرغی نے اذان شروع کر دی، بابا ظلم ہے، قیامت آ گئی۔ مرغی اذان دے، مرغا تو دیتا ہے نر، مادی اذان دے تو کہتا ہے ذبح کر۔ اگر مرغی انڈا پی جائے، بعض مرغی انڈا پیتی ہے، بعض گائے بھینس بکریاں اپنا دودھ پیتی ہیں نیچے ہو کے، اور بعض جب دودھ نکالے تو پھر منہ کرتی ہیں کہ گوہا لگاؤ اندر، ہے کہ نہیں؟ جو مرغی انڈا پی جائے کہتے ہیں اس کے ناک میں پر دو تاکہ ایسا پی نہ سکے، اور جو یہ کام کرے، ڈاکٹر کی مانتا ہے، پیر کی مانتا ہے، کتے کی مانتا ہے، جوگی کی مانتا ہے، او صدر میں جو بیٹھا ہے تیری قسمت کا تعویذ دینے والا طوطے والا اس کی مانتا ہے، یار کی مانتا ہے، بیوی کی مانتا ہے، مجھے چھوٹا موبائل نہیں چاہیے مجھے بڑا چاہیے، بیوی کہتی ہے نہیں ہے پیسہ جدھر سے آ تو میں چلی جاؤں گی۔ بیٹے کی مانتا ہے، ڈاکٹر کی مانتا ہے، جو سارے جہان کا مالک اور رب ہے عرش والا، اس کی کیوں نہیں مانتا؟ تو اللہ فرماتے یہ ہے منافق۔ اس کو کہتے ہیں منافق، اذا تؤمن خانا، کلمہ میرا پڑھتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے مگر اللہ کی نہیں مانتا، اس جیسا ظالم دنیا میں نہیں، یہ منافق ہے۔ آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، اما نماز پڑھ، مول صاحبہ بچے نے پیشاب کر دیا، کپڑے میرے پلید ہیں، اما لنگی بنا لے، کوئی چادر بنا لے، جب نماز کا ٹائم آیا، او میری بہن، میری ماں، میری بچی، اے عورت، اللہ نے فرمایا وہ اتار، ٹائم ہے ہمارے پاس، یہ اتارو وہ پہنو، اللہ ہی بخشے گا۔ اما نماز پڑھ کر جی میرا حاجی پڑھتا ہے، میرا شوہر حاجی ہے، وہی بخشائے گا، حج کر کے آیا ہے، وہ حاجی کے صدقے جی رہی ہے، حاجی بیوی کے صدقے جی رہا ہے، مرید پیر کے صدقے جی رہا ہے۔ لا تلہکم، او ایمان والو، مجھے ماننے والو، میرے محبوب کو ماننے والو، خیال کرنا یہ دو چیزیں تمہیں ہلاکت میں ڈال دیں، بربادی میں ڈال دیں۔ اللہ کون سی؟ اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، دنیا سمیٹنے کے لیے زکوٰۃ نہیں دیتا، صدقہ نہیں کرتا، خیرات نہیں کرتا، حج فرض ہے، جس کے پاس پیسے تھے حج فرض ہو گیا تھا، اگر حج نہیں کیا تو قیامت کے دن حساب دے گا، پیسے تھے اور حج کیوں نہیں کیا؟ پیسے تھے میرے نام کی خیرات کیوں نہیں کی؟ پیسے تیرے پاس تھے میرے نام پہ اپنی جائیداد کیوں نہیں لٹائی؟ پیسے تھے اور زکوٰۃ نہیں دی، تو میرے بھائیوں مال جمع کرنے میں اور اولاد کے پیچھے بچوں کو کیسے کھلاؤں؟ کبھی چھکا لگاتا ہوں، یہ کالے کپڑے والے ہمارے پولیس والے کیا کریں، بچے ہیں، تنخواہ 60,000 ہے، پوری ہوتی نہیں تو پھر ہم جنکشن لگاتے ہیں، اس سے 200 چھین، اس سے 500 چھین، شام کو کہتے ہیں یہ لے، بیوی کو کہتے ہیں رکھ پیسے۔ تو میرے بھائیوں
حرام کام کرے اور ہم حرام چیز بیچ کر کھائے، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات، نبی کھاتے بھی پاک ہیں، پیتے بھی پاک ہیں، پیدائشی بھی پاک ہیں، اور نبی کہتے اسے ہیں جو معصوم پیدا ہو، نبی کہتے اسے ہیں جو محفوظ زندگی گزارے۔ نبی بالکل سفید، اس کپڑے میں شک ہے، دودھ میں بھی شک ہے، مگر نبی کے نطفے میں شک بالکل پاک۔ اور دنیا میں جب نبی آتا ہے محفوظ اس کو کہتے ہیں جو گناہوں سے پاک ہو۔ ہمیں اللہ کہتا ہے گناہ کے قریب نہیں جاؤ، شراب نہ پیو، چوری نہ کرو، غلط نہ بولو، گالی نہیں نکالو، حسد نہیں کرو، بغض نہیں کرو۔ اور جب نبی کی باری آتی ہے تو اللہ گناہ کو کہتا ہے خیال کرنا، ادھر نہیں جانا، پاک دربار ہے۔ گناہ کو اللہ روکتا ہے نبی کے، ایسا نبی لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اب حرام کمایا، چوری کا پیسہ، سود کا پیسہ، گروی کا پیسہ حرام کمایا، اور پھر حرام کما کے شادی کی، شادی کر کے بیوی کے قریب گیا، شراب پی کے گیا، نشہ کھا کے گیا، ناراض نہیں ہونا، ذرا تڑی لگا کے بیٹھو، قرآن کا حوالہ ہے، قرآن سے ہی ہے۔ شراب پی کے کیا کر رہے؟ کہتا ہے تو بھی 2 گھونٹ پی لے، بیوی کو کہتا ہے میں نے گلاس پیا ہے، تو بھی 2 گھونٹ پی لے، دیکھ مزے۔ پھر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اسی نطفے سے بچہ پیدا ہو گیا، بچی حلال کی حرام کی؟ سچ تو بولو، بولو۔ جب تیرا بیج حرام ہے، زمین بھی ایک ہے، پانی بھی ایک ہے، 1 ایکڑ ہے، 2 ایکڑ ہیں، مالک بھی ایک ہے، زمین بھی ایک ہے، پانی بھی ایک ہے، اس میں کینو لگایا ہوا ہے، لیمو لگا ہوا ہے، مالٹا لگا ہے، سنترا ہے، کھجور ہے، امرود ہے، ہزاروں قسم کے میوے ہیں، زمین بھی ایک ہے، پانی بھی ایک ہے، جیسا بیج ڈالے گا رنگ ویسا، تو بیج ڈالے گا میں ویسا دوں گا۔ حلال کا بیج ڈالے گا شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوگا، حرام کا بیج ڈالے گا تو فرعون پیدا ہوگا، نمرود پیدا ہوگا، قارون پیدا ہوگا۔ یا اللہ بچہ خوبصورت پیدا ہوا، فرمایا تو بھی خوبصورت، تیری بیوی بھی خوبصورت، اوپر تو خوبصورت ہے مگر اندر والا محور نہیں ہے، اس سے اور بڑا ہوگا، اس کی شادی ہوگی، پھر اس کے بچے، قیامت تک یہ سلسلہ حرامی ہوگا۔ 1000 میں سے 1 بندہ جنت میں جائے گا، 999 جہنم میں جائے گا۔ کہو گے مول صاحب نے ممبر پہ بیٹھ کے فتویٰ لگایا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ او میرے بندیو، شراب نہیں پینا، مرغے نہیں لڑانا، شراب پینا حرام، مرغے لڑانا حرام، کبوتر کی شرطیں لگانا حرام، لڈو کھیلنا حرام، جوا کھیلنا حرام، پانسی بازی حرام، اونٹ لڑانا حرام، تیتر لڑانا حرام، زنا کرنا حرام۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، یہ سارے کام پلید، سارے کام حرام ہیں، بچ کے رہنا مومن، لعلکم ترحمون۔ تو جب ان سے بچے گا تو تیرے اوپر اللہ کی رحمت برسے گی۔ حرام کھا کے کہتا ہے مولوی صاحب کو کیا پتہ، 1 گھونٹ تو پی کے دیکھے کیسا مزہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو بھائی یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ کیا ہے 10واں پارہ ہے، صحیح 10واں پارہ ہے، اور یہ جو میں نے آیت پڑھی انما الخمر والمیسر، یہ جوا کھیلتے ہیں، کیا آئے گا؟ پیسہ آئے گا، نوٹ آئیں گے۔ یا اللہ اموالکم، مال تمہارے کام نہیں آئے گا، ہلاکت ہیں، واولادکم، تمہاری اولاد، میرے بچے، میری بیوی، کدھر جاؤں؟ تنخواہ تھوڑی ہے، مجبوری ہے، موٹر چوری کرتا ہوں، موبائل چوری کرتا ہوں، پیسے چھینتا ہوں، پرس چھینتا ہوں، بینک کے باہر صوفی بن کے کھڑا ہو جاتا ہوں، اللہ اللہ دیکھتا رہتا ہوں، جو عورت نکلی پرس چھین کے بھاگ گیا۔ ان ذکر اللہ، حرام کھائے گا تیرے دل سے نور ختم ہو جائے گا، میری یاد بھول جائے گی، دنیا میں برباد ہو جائے گا۔ ومن یفعل، سمجھنے کے بعد، سننے کے بعد اگر کرے گا میری مرضی،
پیوں میری مرضی، نماز نہ پڑھوں میری مرضی، چوری کروں میری مرضی، فاولئک ھم الخاسرون۔ او جینے والا بندہ، تیرا جینا بھی بیکار، خاصا کھانا بھی بیکار، پہننا بھی بیکار، تو گھاٹے میں، خسارے میں، ذلت میں مرتے ٹائم تجھے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ قبر میں رکھیں گے تیرا چہرہ بگڑ جائے گا، یا کتے کی شکل ہو جائے گی، یا باندر کی شکل ہو جائے گی، یا توے کی شکل ہو جائے گی، قیامت کے دن اٹھے گا۔ وَأَمَّا نَسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تیرا چہرہ کالا ہوگا، پیٹتا ہوا میری دربار میں آئے گا، اور میرا محمد کہے گا سوکن سوکن سوکن، چکھ چکے ہو جا مردود، او تیرے منہ پہ پھونکوں، میرے سے بھی مذاق کی، قرآن سے بھی مذاق کرتا رہا، نہ رب کو مانا۔ اوے میرا بندہ، تیرا راستہ بھی ایک، تیری اماں بھی ایک۔ کہتا ہے کیا مزہ ہے تکڑے ہونا، کیا پتہ کالی میں۔ فرمایا کالی بھی اماں، گوری بھی اماں، کالی بھی عورت، گوری بھی، اور چمڑے کا فرق ہے، مگر راستہ ایک ہے، پیدا بھی اسی سے ہوا، آدم سے لے کر قیامت تک یہ جہان چلے گا۔ تیری قبر بھی ایک، تیرا کھدڑ کا کفن بھی، تیری جنازے والی دعا بھی ایک، تیرا رب بھی ایک، تیرا قرآن بھی ایک۔ میرا بندہ خیال کر، وان فیکوں، تیسرا کم، حرام مال کما کے حرام نہیں کھلا، مرتا مر جا، بھوکی زندگی گزار لے، رب سے مانگ کے کھا، ادھارا مانگ لے، کسی سے مانگ لے، حرام کے قریب نہیں جانا۔ موٹا تازہ ہو گیا اور مرتے ٹائم کلمہ نصیب نہ ہو، توبہ کی توفیق ہونے نہ دے تو جائے گا کدھر؟ وان فیکوں، میرا بندہ، او میرے ایمان والے بندے، ہو مجھے ماننے والو، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، تیسرا کام ہے جو کچھ میں نے دیا، حسن میں نے دیا، جوانی میں نے دی، بچے میں نے دیے، بیوی میں نے دی، مال دولت بھینس ڈھگی سگی وگی رگی، چونا چاندی دولت سرمایہ میں نے دیا، مما من ما ہے سوما، جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے، من قبل ان یاتی احدکم الموت، مرنے سے پہلے بانٹ، مرنے سے پہلے خیرات کر، مرنے سے پہلے میرے نام کا بانٹا کر۔ موت کا کوئی پتہ نہیں، بیٹھے آ جائے، چائے کے انتظار میں ہے، بیوی سے کہتے چائے بنا، وہ بیچاری چائے بنا رہی ہے، میاں صاحب چائے ادھر پک رہی ہے، میاں صاحب کیا ہے کہ نہیں ہے؟ ابا ابھی گھاس کاٹ کے آیا، چار پائی پہ بیٹھا، یوں جو گرا ابا ختم۔ اب کیا پتہ کلمہ نصیب ہوا یا نہ ہوا۔ مما رزقناکم، میرے نام کے لیے لٹا، جتنا لٹائے، جتنا چاہے دے دے، یاد رکھنا آپ کی زندگی میں آپ نے 10 روپے دیے غریب کو، لنگڑے کو، لولے کو، یتیم کو، مسجد میں، مدرسے میں، میں مر گیا، مر گئے، بچوں نے پیسہ اٹھایا، 100 دیگ پکائی، کتنی؟ بریانی کی، مول صاحب کی خیرات ہے، لوگوں نے کھایا۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے تیرے 10 روپے کا ثواب تیرے مرنے کے بعد تیرے 100 دیگ سے افضل ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے ہاتھ سے دیا۔ ادھر تیرے بچوں نے نمود کا نام نکالا، ابا کی خیرات کی، بابا بریانی، چاول، روسٹ، حلوہ، سوجی، ملا بھی خوش ہو گیا، ختم پڑ گئے۔ ملا کہتا ہے، پچھلے جمعہ بھی کہا تھا، ملا کہتا ہے کو مرے تو کفن بھی ملے گا، صابن بھی ملے گی، ریلی ملے گی، کھیس ملے گا، 40 دن روٹی ملے گی، اللہ کرے دوسرا کو مرے گا پھر اور روٹی ملے گی۔ حرامی مولوی یہ مارنے پہ خوش ہے، ڈاکٹر کہتا ہے اللہ کرے کوئی مریض آ جائے، وزیر اعظم کہتا ہے ووٹ مل جائے، چیف صاحب کہتا ہے ڈالر مل جائے، جج کہتا ہے کوئی نیچے سے تھیلی مل جائے۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ سب ادھر رہ جائے گا، قبر میں جائیں گے تو فرشتے کہیں گے حال سنا، کتنے تیری مڈی، دولت کہاں گئی؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، او لوگو میرے بندیوں میرے نام پہ خرچ کرو، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت جب آنے لگے گی، کاروبار گیا، بینک بیلنس گئے، گاڑی گئی، گاٹ گئے، بیوی گئی، بچی گئے، فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ او لوگو میں صدر کا روح کھینچوا رہا ہوں، میں اس کو موت دے رہا ہوں، کسی کے پاس طاقت آ جائے روک کے دیکھے،
پانی اندر نہیں جاتا، آنکھوں سے آنسو، بابا جی، ادا جی، بھائی جی، پانی ہاتھ ڈھیلے ہو گئے، آنکھیں اوپر چلی گئیں، پنڈلی مل گئی، والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق فلا صدق ولا صلی اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ہمارا کام نہیں ہے، مولویوں کا کام ہے، نہ نماز پڑھی نہ سچ بولا، حرام کھا کے تربوزہ بن گیا، ولا صدق فلا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الی اہلہ یتمتع، بوچھے میری نہیں ہے، اولا لک فاولا ثم اولا لک او برباد ہو جا، تیری گردن ٹوٹ جائے، او نامرادہ، میں نے تجھے پیشاب سے بنایا، انسان بنایا، نہ میری مانتا ہے، نہ قرآن کو مانتا ہے، نہ محمد جوان کی مانتا ہے، نہ ملا پیر کی مانتا ہے، تیرے جیسا بے حیا دنیا میں، پھر بھی بولے جناب میں تو جنت میں جاؤں گا۔ مما رزقناکم، جو رزق میں نے تجھے دیا ہے خرچ کیا کر، ان یاتی احدکم الموت، موت آنے لگے گی، سب سے پہلے تیری گاڑی گئی، تیرے بینک بیلنس گئے، نوکر چاکر گئے، بیوی دیکھ رہی ہیں، بچے اوپر رو رہے ہیں، ابا مرتے کو کبھی دیکھا ہے؟ موت کیسے آتی ہے؟ اللہ فرماتے ہم اس وقت بھی قریب ہوتے، تو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، ادھر فرشتے یا تو جنت والے یا جہنم والے، فیقول رب لولا اخرتنی، ہائے اللہ 5 منٹ مہلت دے دے، پیسے بانٹ لوں، مجھے پتہ نہیں تھا، سب کچھ ادھر رہ جائے گا، فاصدق واکم من الصالحین، پیسے دے دوں، زکوٰۃ دے دوں، بانٹ لوں تاکہ میرا نام لکھا جائے۔ اللہ فرماتے ولن یؤخر اللہ، جو میرا ٹائم لکھا میں نے 5ویں مہینے تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا رزق بھی لکھا، تیری موت بھی لکھی، ایک پل آگے نہیں پیچھے نہیں، اذا جاء اجلها واللہ خبیر واللہ بصیر واللہ علیم۔ او میرا بندہ میں خبردار ہوں، سوتا نہیں، میں اوپر سے دیکھ رہا ہوں، اندر بھی دیکھتا ہوں، پردوں میں بھی دیکھتا ہوں، رات کو بھی دیکھتا ہوں، دن کو بھی دیکھتا ہوں، خبیر بما تعملون، تیری حرکت کو، تیری نقل کو، تیرے بول کو، تیری سماعت کو، تیری بصارت کو میں ہر وقت دیکھ رہا ہوں، میرے پاس تیری زندگی درج ہو رہی ہے۔ اِنَّا انذرناکم عذابا قریبا، اما سورت ختم ہو رہی، اِنَّا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ فیقول الکافر، جو بالکل نماز نہیں پڑھتا اسلام سے خارج، جو بالکل روزہ نہیں رکھتا اسلام سے، یہودی ہے، کافر ہے، بالکل جو نہیں پڑھتا، عید بھی لوگ نہیں پڑھتے، جمعہ نہیں، نماز نہیں۔ اِنَّا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، بے نمازی، بے حیا، شرابی، کبابی، رہزن، لٹیرا، لچا، اچا، اچھکا، کافر قیامت کے دن بولے گا ہائے ہے، یقول الکافر یا لیتنی، قبر میں گیا تھا، مٹی ہو جاتا، نہ اٹھتا نہ سوال جواب دیتا، دلا غافل نہ ہو یکدم، دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، رہنا ہے، یار بولتے نہیں، ختم کریں، دلا غافل، اے دل غافل نہ ہو، دلا غافل نہ ہو یکدم، ایک لمحہ بھی، ایک لحظہ بھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خلیفے سے کہا بیٹا شربت لے آ، اس نے شربت بنائی، گلاس لے آیا، قدرتی گلاس گرا تو ٹوٹ گیا، مرید بیچارہ ڈرنے، حضرت صاحب ناراض ہوں گے، فرمایا کیا ہوا؟ حضرت گلاس ٹوٹ گیا۔ حضرت کیا ہوا؟ فرما دل دیکھ رہا ہوں، دل تو نہیں ٹوٹا، یہ ٹوٹ گیا نا، یہ تو باقی ہے نا، سارا جگ جائے، سارا جہان جائے، بچے مر جائیں، بیوی مر گئی، دنیا گئی، دولت گئی،
تیرے دل میں رب ہے تو سب کچھ ہے، اگر دل میں رب نہیں تو تیرے جیسا میرے جیسا منافق دنیا میں نہیں ہے، نہ اس جہان کا نہ اگلے جہان کا۔ کافر کو بغیر حساب کے جہنم، مشرک کو بغیر حساب کتاب کے جہنم، اور تجھے جو منافقہ سبق ملے گا، تیری جو جہنم ملے گی ان سے اعلیٰ نہیں ہوگی، گھٹیا ہوگی، اس لیے کہ تو جان کے بوجھ کے اللہ بھی ہے محمد بھی ہے، تو پھر نماز میں بغاوت، روٹی میں بغاوت، کھانے میں بغاوت، تجارت میں، بزنس میں، مال میں، دولت میں، اور کس کھاتے میں جی رہے؟ کہتا معافی مانگ لیں گے، اللہ معافی نہ مانگنے دے، اچانک موت آ جائے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ دل غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ ابا کدھر ہے؟ دادا پڑدادا جھڑ دادا کر دادا سر دادا سارے گئے، کوئی نہیں ہے۔ دل غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی ہے، لائٹ نہیں ہے، تڈا نہیں ہے، وہ پلنگ نہیں ہے، چٹائی نہیں ہے، ریلی نہیں ہے، کھیس نہیں ہے، 3 کپڑے منومن مٹی، قبر میں اندھیرا، نہ بھائی نہ دینا نہ لینا، اکیلا۔ عمل والی کوٹھی ہے تو بیڑے پار ہیں، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، تو ایک دن مردہ ہونا ہے تجھے کیڑوں نے۔ سمجھ آئی کہ گئی بھائی؟ منافق اس کو کہتے ہیں اذا تؤمن خانا، امانت کی خیانت کرے۔ سب سے بڑی امانت کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بیٹا میں بولوں بیٹا جی بابا پانی تو دے، کہتا نہیں۔ ارے میں تیرا ابا، پانی دے، کہتا ویسے تو ہمارا ابا ہے، کھانا ہے کعبہ ہے، قبلہ کعبہ ہے، ابا پانی نہیں دوں گا۔ بیٹا جوتا تو لے آ، کہتا نہیں۔ باپ کو باپ تو کہتا ہے، باپ کی ایک ہی نہیں مانتا۔ آپ مجھے کہیں کیا کہیں گے؟ حلالی حرامی، اس جیسا کہیں گے بے غیرت ہے، باپا بے غیرت ہے۔ ابا تو کہتے ابا کی ایک نہیں مانتا۔ تو بھائیو اگر اللہ اللہ تو کرتا ہے، اللہ ہے اللہ ہے اللہ بولو، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول اللہ ہے۔ لوگ بحث کرتے ہیں وہ ہو یہ ہے، وہ گیا یہ ہے، یہ گیا وہ ہے، وہ تھا وہ رہے گا۔ لا الہ الا اللہ ہو، کہتا ہو گیا محمد رسول اللہ ہے۔ بابا الف زبرا الف زیری الف پیشو حمزہ زبرا یہ گرامر ہے، مولویوں کا کھاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ بھی ہے، اللہ کا دین بھی ہے، اللہ بھی ہے، محمد بھی ہے، اللہ کو بھی مان اللہ کی بھی مان۔ تو منافق نے کہا جناب یہ نعوذ باللہ محمد جھوٹا ہے، یہ ذلیل ہے، ان کو نکالیں گے، رب کو پسند نہ آیا۔ اللہ نے منافق کے بارے میں پوری صورت اتار دی۔ میرے نبی نے جنازہ بھی پڑھایا، نبی نے لعاب بھی لگایا، میرے نبی نے کرتا بھی پہنایا۔ اللہ نے فرمایا سارے کام اچھے کیے مگر تو بخش دے، میں رب نہیں بخشوں گا۔ نبی کی کوئی گستاخی کرے تو اللہ کہتا میں لڑوں گا، تو زندہ ہے تو میں لڑوں گا، میرا نبی تجھے دنیا سے اٹھا لوں گا، کوئی تیری توہین کرے گا میں خود خدا جنگ کروں گا، میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے۔ اس لیے کہ تیرا شان پورے جگ سے اعلیٰ ہے۔ آخری بات ہے بھائی، دعا کرو اللہ ہمیں ہر وقت ہر رات نبی کا دیدار کروائے۔ دیدار ہو، نبی کی زیارت ہو جائے تو سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے۔ اور دیدار کیسے ہوگا؟ چوری کرنے سے، نماز نہ پڑھنے سے۔ سر سے پاؤں تک ہم چو صوفی، در لباس صوف باش، با صفت ہائے خدا موصوف باش۔ سر سے پاؤں تک پکا صوفی، پکا صافی، بالکل شیخ عبد القادر جیلانی کے ابا کی طرح بن جائے، امام ابو حنیفہ کے والد کی طرح بن جائے، اور میرے بھائیوں پھر حسنی حسینی بن جائے تو دیدار بھی ہوگا۔ یا رسول اللہ رات کو اگر آپ کو خواب میں دیکھیں تو کیا مانا کوئی شک وقع ہے؟ آپ نے فرمایا من رآنی فی المنام، میرے صحابیوں میرے ماننے والوں میرا شان اللہ نے اتنا بنایا، من رآنی فی المنام فقد رآنی، میں محمد قسم کھا کے کہتا ہوں جو میرا امتی، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے فقد رآنی، مجھے اللہ کی قسم واقعی اس نے مجھے دیکھا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا لا یتمثل بی ان شیطان لا یتمثل بی ولا بصورتی۔ حدیث میں ہے شیطان نے جب اللہ سے اجازت مانگی تو اللہ نے فرمایا آدم بھی بن جانا، نوح بھی بن جانا، پورے نبیوں کو شکلیں بن، گیرا بن، گگی بن، سانپ بن، پیر بن، بیوی بن، باپ بن، دنیا جہان بن جا، شیطان ابلیس تیرے اوپر میں نے پہرا لگایا، میرے محمد کی شکل نہیں بن سکتی۔ اتنا بڑا نبی پاک ہے ہمارا، علو والا، شان والا۔ من رآنی فی المنام فقد رآنی ان شیطان لا یتمثل بی ولا بصورتی۔ رب نے اسے پہرا لگا دیا، شیطان ساری جہان کی شکلیں بن سکتا ہے۔ تو میرے رب نے کہا شیطان ابلیس جی اللہ، یار تو کہہ دینا میں خدا بھی ہوں۔ فرعون نے کہا تھا نا میں رب، نمرود نے کہا تھا رب، بڑے بڑوں نے کہا رب، اور رب بھی بن جانا۔ جو میرا ہوگا تیرا نہیں، جو تیرا ہوگا، جو میرا ہوگا ادھر آئے گا، جو میرا نہیں ہوگا باہر باہر رہے گا، وہ ٹائم دیکھے گا، بعد میں آئے گا، سوس باز بنے گا، وہ نامراد بھولا رہے گا، بھٹکا رہے گا۔ ایک اصلی کتا، ایک نقلی کتا۔ اصلی کتا بلٹیئر جس کو لوگ پالتے ہیں، بستر پہ بچھاتے، عمران خان کی طرح ساتھ رکھتے ہیں، مشرف صاحب کی طرح۔ ہسپتال میں گیا تو ڈوگی ساتھ، کھانا ساتھ، کرسی پہ، کار پہ، دودھ ڈبل روٹی۔ ایک ہوتا ہے لوسی، ادھر گیا اس نے مارا ڈھیلا ٹائیں، ادھر گیا ٹاں، ادھر گیا بٹائیں۔ وہ ساری زندگی بھاگتا ہے، نہ سکون کی روٹی نہ سکون کی نیند کھائے گا۔ تو میرا بن جائے گا، صبح اٹھے گا تیرے سرانے کے نیچے تیری روٹی کا انتظام ہوگا۔ اگر میرا نہیں بنے گا تو میں تجھے لوسی کتا نہ بناؤں، در در کی ٹھوکریں کھائے گا، تیری روٹی تجھے نصیب نہیں ہوگی۔ 10 کمائیں گے پورا ہی نہیں ہوگی۔ ایک کماتا تھا 10 کھاتے تھے، 16 کماتے ہیں تو روٹی پوری نہیں۔ ہائے مول صاحب گئے تو میرے بھائیوں جب چگ گئی چڑیا کھیت پھر پچھتانا کیا۔ آنکھ بند ہوگی، قبر میں جائیں گے، پردہ کھلے گا، پھر پتہ چلے گا ممبر بھی صحیح، محراب بھی صحیح، جمعہ بھی صحیح، ملا بھی صحیح، قرآن بھی صحیح۔ اگر خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جذبہ قرآن زیستن، کہ میں بندہ بن کے مروں، مسلمان بن کے مروں، تو پھر اس کو گلے لگا، اس پہ زندگی بسر کر، انشاءاللہ کلمہ بھی نصیب ہوگا، رب کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ شرک سے، اللہ کفر سے، اللہ بدعات سے، خرافات سے، منافقت سے بچائے، بالکل چٹا کھرا پاک صاف محمدی بنائے۔ پوری دنیا مٹ جائے مگر محمد کا شان نہ مٹے، قرآن کی آن نہ مٹے، میرے رب کی کبریائی نہ مٹے، بچے مر جائیں، کٹ پک جائیں اور ایمان نہ جائے، اسی کا نام زندگی ہے۔ سننا سنانا اللہ مقبول و منظور فرمائے۔ بات سمجھ آ گئی الحمدللہ، نہیں آئی تو بندہ نوکر حاضر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔